وہ دجال بنا دیتے ہیں, دجال بنا دیا, دجال آپ کے سامنے دکھا دیا, اب وہ لانچ کریں گے حضرت مہدی کو, حضرت عیسیٰ کو. کہتے ہیں اب وہ کچھ اور حدیثیں پڑھیں گے, یعنی ظاہر ہے جب دجال آ گیا تو خود ہر انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی, یار جب دجال آ گیا تو ہونا چاہیے حضرت مہدی کو, ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ کو. اب وہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے نام پر کسی کو بھی پکڑا دیں, شکیل بن حنیف کو پکڑا دیتے ہیں. لیکن کیسے لاتے ہیں؟ ایک حدیث نقل کرتے ہیں سب سے پہلے یہ لوگ. حدیث ہے ابن ماجہ کی, شکیل نے اپنی کتاب مہدی کی آمد کی پیشین گوئیاں لکھی ہے, اس کے صفحہ نمبر 36 پر یہ حدیث نقل کریے. حدیث یہ ہے کہ تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے, تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے جن میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا. یہ حدیث ہے. اب کہتے ہیں دیکھو خزانے سے مراد ہے, خزانہ قیمتی چیز ہوتی ہے, تو قیمتی کیا ہے بھائی؟ دین. دین میں بھی جو سب سے بڑا عہدہ کیا ہوگا؟ وہ دین کے جو عمارت ہوگی, جو امیر ہوگا, سب سے بڑا عہدہ. دین کا کام ہو رہا ہے نظام الدین سے. خزانے سے مراد ہے دین کا کام. اور یہاں پر جو امیر ہیں وہ ہیں مولانا انعام صاحب, ان کا 1995 میں انتقال ہو گیا. حدیث میں آتا ہے 3 خلیفہ کے بیٹے اس خزانے کے لیے لڑیں گے. کہنے لگے اس سے مراد ہے مولانا زبیر صاحب, مولانا سعد صاحب, مولانا اظہار صاحب. مولانا زبیر صاحب یعنی یہ لوگ عمارت کے لیے لڑے اور پھر شورا کا فیصلہ ہو گیا. اچھا یہ بھی بڑی واحد بات ہے. اب آگے وہ کہتا ہے کہ مولانا زبیر تو ٹھیک ہے خلیفہ کے بیٹے ہیں, مولانا انعام صاحب کے بیٹے تھے مولانا زبیر, لیکن مولانا سعد صاحب تو بیٹے نہیں ہیں. تو کہنے لگے بیٹے سے مراد یہ ہے کسی بھی نسل میں بیٹے ہوں, تو ان کے دادا مولانا یوسف صاحب امیر تھے, تو چلو ٹھیک ہے کچھ تمہاری چل گئی یہاں پر بھی. آگے مولانا اظہار صاحب تو اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا اظہار صاحب کو کس خلیفہ کا بیٹا قرار دیا ہے, لیکن جب حضور نے کہا ہے تو ان کی بھی نسل میں کوئی خلیفہ ہوں گے. یعنی بالکل جو منہ میں آئے وہ بکنا ہے. اب یہاں پر بھی بات مولانا اظہار پر تو چلنی نہیں تھی کہ مولانا اظہار صاحب کو بیٹے ہیں. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے جب شکیلی گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بات ہوگی سیاہ ستہ کی صحیح حدیثوں سے, سیاہ ستہ کی صحیح حدیثوں سے بات ہوگی. لیکن یہاں پر جو وہ ابن ماجہ کی حدیث پیش کرتے ہیں, اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے لیکن اکثروں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے, خزانے والی روایت کو. اب خزانے والی دوسری روایت مسلم شریف میں موجود ہے 7272 پر. وہ مسلم شریف کی حدیث نہیں پڑھتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث پڑھتے ہیں ضعیف حدیث, صحیح حدیث کو چھوڑ کر. کیوں؟ کیونکہ مسلم والی حدیث سے ان کا مطلب پورا نہیں ہو سکتا تھا. مسلم شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا دور ہوگا. یہ جو خزانہ ہے یہ دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا دور ہوگا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر لڑتے ہوئے ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے. یعنی اس خزانے کو حاصل کرنے کے چکر میں اتنی خونریز جنگ ہوگی کہ 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے. تو بھائی اس عمارت کے چکر میں کون سی جنگ ہوئی؟ اس عمارت کے چکر میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. پھر آگے 7274 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خزانے سے, مسلم شریف حدیث نمبر 7274, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خزانے میں سے تم کچھ مت لینا. مسلمانوں سے کہا, ایمان والوں سے کہا تم اس میں سے کچھ لینا نہیں. اگر خزانے سے مراد دلی کی عمارت ہے, نظام الدین کے کام کی جو تبلیغ کا کام ہے اس کی عمارت ہے, تو حضور تو پہلے یہ کہنا ہے کہ بری چیز ہے خزانہ, اس کو لینا نہیں, اس کے چکر میں جنگیں ہوں گی. خود شکیل بن حنیف 1995 میں انتقال ہو گیا نا, 1995 کے بعد 2003 تک تبلیغی جماعت سے جڑا رہا ہے. اپنی کتاب میں اس نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ مارچ 2003 میں نے تبلیغی جماعت سے اس وقت برات کری جب مجھے معلوم ہوا کہ کام کے لوگ اندر سے نہج کی مخالفت کر رہے ہیں. یعنی 2003 تک کے یہ تبلیغ سے جڑا رہا, گویا کہ اس خزانے سے حصہ لیتا رہا, اس خزانے سے فائدہ حاصل کرتا رہا. اگر خزانے سے مراد یہ عمارت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس سے تم کچھ حصہ نہ لینا, تم اس سے لیتے کیوں رہے برابر بھائی؟ تمہارا لینا تو خود تمہارے باطل ہونے کی دلیل ہے. تو بہرحال ہم نے بتایا کس طریقے سے یہ باتیں گڑتے ہیں. تو ان روایات کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ گویا کہ جو